بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک، عابد و زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص تھا۔ لوگ اسے بہت ہی برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بدعمل اور بدکردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ کھلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گنہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پہ سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کیا جبکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں آ بیٹھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے رسوائی زمانے کو اپنے پاس سے اٹھا دیا اور گنہگار شخص اٹھ کر چل دیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کیا، ہم نے اس کے خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھی اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اسے چھین لیے۔ کیا پتا کہ حسن نیت سے کیا گیا ہمارا ایک عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہو اور اتنا پسندیدہ عمل ہو کہ اس کی بدولت اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل کی نہ ہو، اسے صدق دل اور حسن نیت سے کیا جائے اور تکبر جیسا گناہ عظیم سے بچا جائے، کیونکہ شیطان نے بھی صرف تکبر کیا تھا اور ازل سے ابد کی مردود کردار دے دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔